موضوع الدرس في احکام الطلاق سورۃ الطلاق تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اب سورۃ الطلاق جو ہے یہ سورت بالاتفاق سورت مدنیہ ہے، یعنی جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ جتنے احکام ہیں وہ سب ہجرت کے بعد ہی نازل ہوئے۔ مسئلہ طلاق چونکہ اتنا اہم ہے، اس کے لیے سورت کا نام ہی سورۃ الطلاق رکھا گیا۔ اور طلاق جو ہے یہ جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں کہ ہے تو حلال، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض چیز یہ ہے کہ کسی عورت کو طلاق دی جائے۔ اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ابلیس لعین جو ہے نا، وہ جو بڑا ہے، آگے تو اس کی اولاد کی اولاد نسل در نسل ذریہ کام کرتی ہے، اور وہ خود جو ہے وہ پانی پہ اپنا تخت لگا کے بیٹھتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اللہ تعالی کا عرش جو ہے آسمان و زمین بنانے سے پہلے پانی پر تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو بدبخت بھی پانی پہ اپنا تخت بنا کے بیٹھتا ہے اور پھر سارے دن کی رپورٹ لیتا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ اس نے کہا میں نے آج اس کو نماز نہیں پڑھنے دی، اس نے کہا میں نے روزہ نہیں رکھنے دیا، اس نے کہا میں نے آج اس کو عورت محفل میں لے جا کے شراب پلا دیا، اس نے کہا میں نے جوا کھلوا دیا، سنتا رہتا۔ آخر میں ایک لعین آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں ایسا جھگڑا کرایا کہ طلاق تک دلوا دی۔ کہتے اچھا تم میرے قریب ہو جاؤ، احسن تم ہو جس نے صحیح کام کیا، کیونکہ طلاق سے دو خاندان کٹ جاتے ہیں، طلاق سے پھر فسادات جنم لیتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہیں، اٹے بٹے کے رشتے ہوتے ہیں، ایک طلاق ہو گئی تو دوسری زبردستی ہو گئی، حالانکہ اس کا قصور ہی کوئی نہیں۔
طلاق ہو گئی، پھر جھگڑے شروع ہو گئے کہ جی ہم نے سامان کیا دیا تھا، کیا لے گئی تھی، کیا لے آئی ہے، سامان واپس کرو. تو اس لیے طلاق ایک بہت بڑا گھناؤنا کام ہے. اسی لیے جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس سورۃ مبارک کو تو اللہ نے بار بار فرمایا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ بنیت طلاق اگر نکاح کرے تو جائز نہیں ہوتا. یعنی دل میں نیت کر لیں گے نکاح تو کر رہا ہوں، 4-5 دن کے بعد طلاق دے دوں گا، تو یہ تو پھر ایک مدعے کی قسمی ہو گئی. تو طلاق جو ہے یاد رکھو اس کے 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہے طلاق رجعی، یعنی اگر بندہ اپنی بیوی کو طہر کی حالت میں ایک طلاق دیتا ہے تو اس کو اللہ نے رجوع کرنے کا حق دیا ہے کہ وہ عدت کے اندر اندر رجوع کر دے. رجوع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 2 گواہوں کے سامنے کہہ دیا ابھی میں نے بیوی کو طلاق دے دی تھی، میں اپنی طلاق سے رجوع کر رہا، واپس لے رہا ہوں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے بیوی کو کہہ دیا، یا میاں بیوی پھر دوبارہ ایک دوسرے سے مل لیے تو رجوع ہو گیا. گواہ جو ہیں وہ احتیاط ہیں، اگر گواہ نہ ہوں تب بھی رجوع ہو جائے گا. لیکن اسلام کا قانون بڑا جامع ہے، عظیم ہے کہ دیکھو نا رجوع ہو گیا، لیکن خدا نہ کرے کل کوئی جھگڑا ہوا تو بیوی نے کہا کہ نہیں اسے رجوع نہیں کیا تھا، میں تو اسی طرح طلاق میں ہوں، عدت گزر گئی. تو اس لیے اسلام پہلے اس کو باندھ دیتا ہے کہ وہ فتنہ بننا نہیں چاہیے کہ گواہ ہیں، بات ختم ہو گئی، نہ بیوی انکار کر سکتی ہے نہ خاوند انکار کر سکتا. لیکن ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، ہر انسان کو 3 دفعہ طلاق دینے کا حق ہے. اب اگر تم نے ایک طلاق رجعی دی ہے اور رجوع کر لیا ہے تو اب تمہارے پاس باقی 2 طلاقوں کا حق ہے. ایک تم نے استعمال کر لیا، جیسے تمہارے پاس 3 گولیاں تھیں، ایک تم نے چلا دی تو باقی 2 ہی بچی. اب جو چل گئی ہے وہ واپس نہیں آئے گی، وہ کارتوس چل گیا. اب اگر طلاق دو گے خدا نہ کرے تو 2 ہو جائیں گے، اگر پھر طلاق دو گے تو 3 ہو جائیں گے. اس لیے پہلے تو طلاق نہ دیں، اور اگر خدا نہ کرے کوئی حل نہیں ہے تو پھر طلاق رجعی دیں، اور وہ بھی طلاق سنی دیں، سنت کے مطابق. سنت کے مطابق طلاق کیا ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے، طہر میں ہو، اور اس طہر میں میاں بیوی نے جماع بھی نہ کیا ہو، آپس میں ملے بھی نہ ہو، تو ایک طلاق دے دے. یہ سنت طریقہ. کیوں؟ طلاق کی عدت ہے احناف کے نزدیک 3 حیض ہے، اور شوافی اور حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک 3 طہر ہے. وعدتہن 3 قروء، تو وہ قروء کا معنی طہر لیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حیض لیتے ہیں. تو بہرحال تو اگر طلاق حیض میں دے گا تو پھر جھگڑا ہو گیا نا کہ اب عدت کب سے شروع کریں. عدت تھی نا 3 حیض، اس نے طلاق ہی حیض میں دے دی، تو کیا یہ حیض شمار کریں گے؟ تو پھر تو باقی 2 حیض بچے. اگر یہ شمار نہیں کریں گے، طہر کے بعد پھر حیض ہوگا تو عدت لمبی ہو گئی، وہ تو 3 قروء سے بھی نکل گئی. تو اس لیے اگر طہر میں طلاق دے گا تو اب آگے جو حیض آئے گا 1، پھر آئے گا 2، پھر آئے گا 3، سیدھی سی بات. اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. اور طلاق طہر میں دینے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حیض کے دنوں میں میاں بیوی تھوڑا ایک دوسرے کے اتنا قریب نہیں ہوتے جتنا حیض کے بغیر ہوتا ہے.
تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خواہش ہوئی، شہوت ہوئی اور بیوی حیض میں ہے، تو شہوت جو ہے یہ بھی تو عقل کو زائل کرنے والی چیز ہے۔ تو انسان اندھا ہو جاتا ہے نا شہوت میں۔ دیکھا نہیں آپ، اللہ معاف کرے کہ انسان شہوت کے طغیان میں آ کر جانوروں سے بدفعلی کرتے ہیں، لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے بدفعلی کرتے ہیں، ملعون بن جاتے ہیں۔ 5 سال کی بچی، 10 سال کی بچی سے زیادتی کہ کیا وہ شہوت کا وہ ایک جو جنون ہے نا وہ دماغ پہ چڑھا ہوا۔ اب انسان نے مثلا ارادہ کیا ہے کہ میں نے طلاق دینی ہے، اور عورت ہے حیض میں، وہ کہتی ہے یار حیض میں طلاق دینا تو بدعت ہے، میں طہر میں طلاق دوں گا، تو 2 دن 4 دن 5 دن صبر کرے گا نا، تو غصہ ہے تو اتر جائے گا۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ طلاق نہ ہو۔ بھئی اگر وقتی اشتعال تھا، جذبہ تھا، غصہ تھا، اتر گیا، رات گزر گئی، ٹھنڈا ہو گیا آدمی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام چاہتا ہے طلاق ہو ہی نہ۔ اگر کوئی مجبوری ہے، حل کوئی نہیں، یعنی میاں بیوی کا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، بیوی خاوند کا منہ دیکھنا نہیں چاہتی، یا خاوند کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کی خواہش ہی نہیں ہوتی، اس کی خواہش بھی مر جاتی ہے نفرت سے۔ تو ان حالات میں اسلام نے طلاق رکھی ہے کہ بھئی دونوں گھر تو برباد نہ ہو جائے نا، کہ بیوی بھی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے نفع بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کیوں جہنم بنائے ہوئے؟ طلاق تو جان چھوڑو، وہ کوئی اور گھر ڈھونڈے، تم کوئی اور گھر ڈھونڈو۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے خاوند سے نفرت ہے، میں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہوں تو حقوق کیسے ادا کروں گی؟ مجھے تو دیکھتے ہوئے بھی اس سے گھن آتی ہے، وہ بڑا بدصورت ہے، بد شکل ہے، اس کے چہرے پہ چیچک کے مت تک داغ ہیں، میں دیکھتی ہوں تو میرا دل جو ہے وہ غم زدہ ہو کے مر جاتا ہے، مجھے خواہش ہی نہیں ہوتی کہ اسے خاوند سے ملوں، اس لیے میں خلو کرنا چاہتی ہوں۔ خلو کا معنی یہ ہے کہ عورت خود طلاق کا مطالبہ کرے، خاوند طلاق دے، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ اگر عورت مطالبہ کرے کہ مجھے طلاق دی جائے تو اس کو خلو کہتے ہیں، اور اگر عورت ناجائز مطالبہ کر رہی ہے تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ہاں بڑی پکڑ کہ اس کو کوئی اور عاشق مل گیا ہے اور پہلے خاوند سے وہ جان چھڑانا چاہتی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے خلو کرو، جو کچھ مانگتا ہے دے دو، جان چھڑاؤ۔ ایک ہے کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن دلوں میں نفرت ہے۔ دیکھو نا، اب دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں کتنے خوبصورت نوجوان ہوتے ہیں اور کسی کالی لڑکی پہ عاشق ہوتے ہیں، بلیک بیوٹی کہتے ہیں، یہ بھی حسن ہے۔ اور کبھی دیکھیں کہ ایسے چاند کی طرح عورتیں ہوتی ہیں، ایک ادنا نوکر پہ، کسی ٹانگے والے پہ عاشق ہوتی ہیں، کسی کوچوان سے عشق ہوتے ہیں۔ یہ تمہاری جو بڑی بڑی شوبز کی چمکتے ہوئے چاند ہیں نا، یہ سب نوکروں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان کا عشق کسی شریف سے نہیں ہوتا، شریف تو ان کے مزاج کا ہی نہیں ہے، اسے عشق کیسے ہو؟ کمینہ تو کمینہ کو ڈھونڈے گا نا، الزانیۃ لا ينکح الا الزانی لا ينکح الا زانیہ والزانیۃ لا ينکح الا زان۔ زانی مرد زانی عورت ڈھونڈتا ہے، شریف عورت اس کا کیسے ساتھ دے سکتی ہے؟ وہ نشہ کر کے ساری رات اسے خراب کرے۔
اور زانی عورت کو بھی تو مزہ نہیں آتا نا شریف آدمی کے ساتھ کیسے گزارا کریں. وہ تو جناب انجوائے کرنا جانتا ہی نہیں، اس نے تو کبھی بلیو فلم دیکھی نہیں. تو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد جو ہیں وہ گندی عورتوں کے لیے. ہاں کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے، اچھے گھروں کے اندر بھی غلط عورت آ جاتی ہے، کبھی کبھی ایک صالحہ عورت کو بھی گندا شوہر ٹکر جاتا ہے. یہ اتفاق ہے، یعنی عام جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ زانیہ زانی کو ڈھونڈتی ہے، زانی زانیہ کو ڈھونڈتا ہے. تو اس بی بی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خلو چاہیے. حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھو بریرہ، مغیث تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا بیچارہ تم سے پیار کرتا ہے، جہاں جاتی ہو تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے غریب، تم اس پہ رحم کرو، کیوں اس پہ چھوڑتی ہو؟ وہ غریب پتہ نہیں، اس کا تو دماغ چل جائے گا. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر تو یہ آپ کا حکم ہے کہ میں مغیث کے ساتھ زندگی گزاروں تو آپ کے حکم پر میری جان قربان ہے، میں مر جاؤں گی زندگی گزاروں گی. لیکن آپ نے فرمایا نہیں، حکم تو نہیں ہے، مشورہ ہے، میرا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. اس نے کہا حضور پھر مشورہ میں نہیں مانتے، میرا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، مجھے دیکھتے ہوئے خاوند سے نفرت ہے. تو جب دیکھنے میں نفرت ہو تو عورت حقوق کیا ادا کرے گی؟ یہ تو رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے نا کہ اذا رات ہو سرت ہو کہ بس خاوند کی نظر پڑے تو نہال ہو جائے، خوش ہو جائے. اسی طرح اذا نظر الیہا سرت ہو، یہ تو رشتہ ایسا ہے. تو حضور نے فرمایا دیکھو تمہیں وہی سے کافی چیزیں دی تھی، جائیداد دی تھی، تم سب واپس کر دو گے چونکہ خلو کر رہی ہو، طلاق تم چاہتی ہو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں وہ بھی واپس کر دوں گی، اور کچھ چاہتا ہے وہ بھی لے لے، میری جان چھوڑ دے بس. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلوں میں نفرتیں آ گئی ہیں، اب طلاق کے سوا کوئی حل نہیں. طلاق نہ ہو تو پھر کیا کرو گے آخر؟ کسی ملک میں، بعض ملک ایسے ہیں ان کے قانون میں طلاق نہیں ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا بس وہ جناب جو کچھ کرے وہ کرے اور وہ جو چاہے کرے، لیکن وہ ابھی تک ہے اسی کی بیوی. تو یہ تو اسلام ان باتوں کو نہیں قبول کرتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ طلاق کی بھی 3 قسمیں ہیں. پہلی کیا ہے؟ رجی، اور اس کے بعد 2 طلاقیں ہیں بائنہ، پھر ہے مغلظہ. 3 طلاقیں ہیں تو اس کو کہتے ہیں طلاق بتہ بھی کہتے ہیں، طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں. اب 3 طلاقیں دینے کے بعد کوئی حل نہیں رہا اس کا کہ پھر اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرے. سنت طریقہ کیا ہوا کہ وہ طلاق دے جب طہر ہو، پھر طہر کے بعد حیض آئے گا، حیض کے بعد پھر تو پاکی آئے گی، پھر پاکی میں دوسری طلاق دے، تاکہ اتنے عرصے میں سوچ بچار ہو جائے، تاکہ رجوع ہو جائے. چونکہ 2 طلاقوں تک رجوع بھی ہو سکتا ہے. اور اگر پھر بھی کوئی سلو کی صورت نہیں نکلی ہے تو پھر جا کے تیسری طلاق دے. اور اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور فرض محال اب وہ عورت چاہتی ہے کہ بھئی میں پہلے خامد کی طرف لوٹ جاؤں، ہمارے بچے تو رول گئے، باپ لے جاتا ہے تو میں رول گئی، اور میں لے گئی تو باپ رول گیا، تو غلطی تو ہو گئی، لیکن ہماری کسی طرح دوبارہ شروع ہو جائے. اسلام کہتا ہے نہیں، فلا تحل لہ من بعد، اب حلال نہیں ہو سکتا حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی کرے. اور وہ جس سے شادی کرے وہ صرف حلال کرنے کے لیے کرائے کا گھوڑا نہ ہو. اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ،
کہ جو حلالہ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ نکاح کرے، شادی کرے باقاعدہ، ہاں اتفاق ہے شادی کی، مر گیا، تو اب عدت وفات کے بعد پھر پہلے خاوند کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یا شادی کی لیکن اس کا دل بھی نہیں لگا، عورت اچھی نہیں لگی، اس نے طلاق دے دی لیکن اپنے ارادے سے، یہ نہیں کہ پیسے لے کے بھئی ایسا کرو کہ ایک رات میری بیوی سے نکاح کر لو، رات کو تم استعمال بھی کر لو، صبح کو طلاق دے دینا، یہ تو پھر کرائے والی بات ہوئی نا. یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ حلال تو ہو جائے گی کہ حلالہ ہو گیا، لیکن لعنت کی مستحق نہیں تو ہو جائے گی نا. حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت آ جائے گی. لعنت تو سب سے پہلے شیطان پہ آئی تھی. ان علیک لعنتی الی یوم الدین. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ طلاق پہلے تو دے نہیں. اگر کوئی ایسے حالات ہیں تو پھر ایک طلاق دو، تاکہ جب دماغ ٹھنڈا ہو جائے، رجوع کرنا چاہو تو آرام سے رجوع ہو جائے، کسی کو پتہ بھی نہ لگے. بس 2 گواہ بلاؤ، رجوع کر لو. کیونکہ تیسری طلاق کے بعد پھر تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ہے، پھر تمہارے پاس وہ بیوی واپس ہی نہیں آ سکتی ہے، حلال نہیں ہو سکتی. اب اس بات کو بھی سمجھیں کہ بعض ہمارے نوجوان نئے پڑھے لکھے حضرات جو ہیں، جنہوں نے لارڈ مکالے کے قانون پڑھ کے وکالتیں حاصل کی ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں جناب یہ کیسی بات ہے کہ طلاق تو مرد نے لی ہے، لیکن اگر عورت سلو کرنا چاہے تو عورت پہلے کسی اور کی بیوی بنے ایک رات کے لیے، تو یہ تو عورت میں ظلم ہے. طلاق دینے والا تو مرد ہے، عورت نے طلاق تو نہیں دی. لیکن مرد کو تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، سزا تو عورت کو مل رہی ہے کہ وہ کسی اور کی پہلے ایک رات کے لیے بیوی بنے. تو یہ جہالت ہے، یہ انگریزی قانون کی اثر ہے. ورنہ جب عورت کو سزا مل رہی ہے کہ کسی اور بندے کے ساتھ رات کو سوئے، تو خاوند کے لیے موت نہیں ہے کہ اس کی بیوی آج کسی اور کے نیچے سوئی ہوئی ہے اور میں نے خود سلایا ہے. اس کے لیے کوئی موت نہیں اگر غیرت والا ہے تو. ہاں بے غیرت کے لیے کیا ہے، وہ تو اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ہی نہ رہا تو پھر جو مرضی آئے کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ وہ تیسرے آدمی سے شادی کرے. اگر وہ عورت خود آنا چاہتی ہے، اسلام تو کہتا ہے مت آؤ اس کے گھر میں جس نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں، لعنت بھیجو اس کو. اس نے پہلے کون سی تمہاری عزت کا خیال کیا ہے کہ آگے کرے گا؟ المؤمن لا يلدغ في جوهر واحد مرتين. ایمان والا بندہ ایک بل میں 2 بار تو نہیں ڈسا جاتا کہ ہاتھ دیا سانپ ڈس کے پھر بھی ہاتھ دے رہا ہے. ایک بات ہے. اسلام تو عورت کی حفاظت کر رہا ہے کہ تم اس کے بعد مت جاؤ اور شادی کر لو. اور اگر وہاں تمہارا دل لگ جائے تو پھر اسی کے ساتھ رہو. اگر خدا نہ کرے نہ بنے اور وہ طلاق دے تو پھر تمہاری مرضی، پھر پہلے خاوند کے پاس آ جانا. تو یہ تو اسلام عورت کی حفاظت کر رہا ہے، اس میں مرد کی نہیں ہے. یہ سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے. جیسے کوئی کہہ دے نا کہ گلاس آدھا خالی ہے یا کہو آدھا بھرا ہوا ہے، تو بات سمجھنے کی ہوتی ہے ذرا. اچھا اب جناب یہ سمجھیں کہ عورت کی طلاق کی عدت کیا ہوگی. عدت ہوگی 3 حیض یا بعض ائمہ کے نزدیک 3 طہر. ایسے لفظ کرو دونوں کو آتا ہے، طہر بھی آتا ہے حیض بھی آتا ہے. اب 3 اچھا ایک عورت ایسی ہے مثلا اس کو طلاق ہو گئی لیکن ابھی وہ بیچاری بالغ ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کا ایام حیض شروع ہی نہیں ہوئے، تو وہ 3 حیض کی کیسے گزارے؟ یا ایک عورت ہے عمر 60-70 سال ہو گئی، حیض بند ہو گیا، اب اس کو تو حیض آتا ہی نہیں، تو اس کے لیے پھر عدت طلاق کیا ہوگی؟ تو وہ بھی قرآن نے فیصلہ کر دیا. واللہ یئسن من المحیض
جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہیں فعدتہن ثلاثۃ اشہر، پھر وہ 3 مہینے عدت گزارے گی بس. چونکہ اگر حیض ہوتا تو ہر مہینے میں 1 دفعہ آئے گا نا، 2 دفعہ 3 دفعہ، تو 3 مہینے گزارے. یہ اس کی عدت ہوگی. اب دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی دفعہ پہ بیٹھ کے 3 دفعہ طلاق دی ہے، یعنی طلاق اس نے 3 دی ہے، لیکن دی ایک ہی دفعہ ہے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی دفعہ بیٹھے تھے 3 دفعہ طلاق دے دی. کیا یہ 3 شمار ہوں گی یا 1 شمار ہوگی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر ائمہ فقہا اور صحابہ تابعین سب کا حکم یہ ہے کہ 3 شمار. لیکن بعض علماء کرام، بعض علماء اہل حدیث حضرات رحمت اللہ علیہم اجمعین وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایک مجلس میں دی ہے تو پھر 1 طلاق شمار، یعنی باقی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ 3 شمار ہوتی ہیں. صرف بعض علماء اہل حدیث رحمہم اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے پاس بھی بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے فضول العلم ہیں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ بھی اگر اس نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں لی ہیں تو وہ 1 شمار، اور ایک کے بعد رجوع کا حق ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی رجوع کا حق ہے. وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں تب ہوں گی جب الگ الگ دے، ایک طہر میں طلاق، پھر طلاق، پھر طلاق، اب یہ 3 ہوں گی. اب حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کرے. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، اب حلال نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جمہور کے نزدیک تو 3 ہوتی ہے، لیکن بہرحال علماء کا ایک طبقہ جو ہے وہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ اگر ایک مجلس میں بیک وقت 3 طلاقیں ہیں تو پھر 1 شمار. اب ایک بات جو ہے وہ بہرحال ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، تمام ائمہ رحمہم اللہ علیہم، اسی طرح علماء اہل حدیث حضرات رحمہم اللہ، سب اہل حق ہیں الحمدللہ، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کسی پہ اعتراض نہیں کرتے کبھی بھی. ہاں ایک ہے دلائل، ہر آدمی سیدھی بات ہے کہ اپنے امام کے دلائل کو زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن دوسرے کو غلط نہیں کہتا. جیسے کہ خود امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی فتویٰ دیتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں حق پہ ہوں اور خصم میں، لیکن احتمال خطا بھی ہے کہ میں بندہ ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. فرماتے ہیں مجھے یقین ہوتا ہے کہ میں حق کا فتویٰ دے رہا ہوں، لیکن یحتمل الخطا، ہو سکتا ہے غلط ہو، اور میرا فریق مخالف جو ہے وہ باطل پہ ہے، لیکن یحتمل الصواب، ہو سکتا ہے وہ حق پہ ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مجتہد جو ہے وہ معجور تو ہوتا ہے، کبھی معذور نہیں ہوتا. کیا معنی؟ اس کو ثواب تو ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. اگر وہ اجتہاد میں غلطی بھی کر جائے تب بھی اس کے لیے اجر ہے. المجتہد جو ہے یخطی و یصیب، کبھی وہ حق خطا پہ ہوتا ہے، کبھی ثواب پہ ہوتا ہے. ان اخطاء، اگر غلطی کرے فلہ اجر، ایک اجر پھر بھی ملے گا کہ اس نے محنت تو کی ہے نا. ان اصاب فلہ اجران، اور اگر وہ ثواب پہ پہنچ گیا تو 2 ثواب ملیں گے. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ بھئی طلاق دینے کے بعد اسلام کہتا ہے عورت جو ہے وہ خاوند کے گھر میں رہے. عورت خاوند کے گھر میں، حتیٰ کہ قرآن کے لفظ پہ غور کرو، لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو تم اپنے گھروں سے نہ نکالو، یعنی گھروں کو بیوی کی طرف منسوب کر دیا گیا. جس کو تم طلاق دے چکے یہ گھر اسی کا تو ہے، وہی اس گھر میں تمہارے ساتھ رہتی تھی، یہ گھر تو اسی کا ہے گویا.
لا تخرجوہن من بیوتہن، ان کے گھروں سے ان کو نہ نکالو۔ اللہ اکبر، اچھا ٹھیک ہے جی، کیوں نہ نکالو؟ کہ بھئی ہو سکتا ہے خاوند کا دل ٹھنڈا ہو جائے، رجوع کر لے۔ اچھا، اور اس عرصے میں نان نفقہ سکنا کھانا پینا خرچہ خاوند میں رہے گا، چاہے وہ طلاق بھی دے چکا ہے، چونکہ عورت عدت میں ہے، ابھی تک اس کی بیوی ہے اور وہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو اس لیے جو سکنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، نفقہ ہے، سب خاوند دے گا۔ اچھا، ایک طلاق دے دی تو تب بھی نفقہ سکنا اسی کے گھر میں رہے، دو طلاقیں دے دی تب بھی اسی کے گھر میں رہے، کیوں؟ رجوع ہو سکتا ہے اور نفقہ سکنا بھی دے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی تو پھر اس کے گھر میں رہنا ضروری ہے نہیں ہے؟ تو اسی مسئلے کو سمجھو کہ 3 طلاقوں کے بعد اگر وہ ایک ہوتی ہے تو رجوع تو ہو سکتا ہے، پھر گھر میں رہنا کیوں ضروری نہیں ہے؟ بھائی جب 3 طلاقوں کے بعد اس کو گھر میں نہیں رکھنا، نہ نفقہ ختم، کیوں؟ میرے لیے تو حلال ہی نہیں ہو سکتی نا، میری تو بیوی ہی نہیں رہی، تو اب میں خواہ اس کے خرچے کیوں برداشت کرتا رہوں؟ تو مقصد یہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں ایک ہوتی اور اس کے بعد بھی رجوع ہو سکتا تھا تو پھر تو خرچہ اور گھر اسی خاوند کے ذمہ ہوتا۔ جب اس کے بعد اس کے ذمہ نہیں ہے تو معنی یہ ہے کہ 3 ہوتی ہیں اور ایک ہوتی، کیونکہ اللہ کے قرآن کے منشے کو سمجھو کہ منشا خدا بندی کیا ہے۔ اچھا، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا بدعت ہے، گناہ، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ حمل کی حالت میں عورت کو طلاق دینا بالکل گناہ ہے، بدعت ہے، لیکن گناہگار تو ہے، لیکن طلاق تو ہو جائے گی۔ کیوں؟ مسئلہ سمجھو، قرآن کو سمجھا کرو، اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے، اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی ہے مسلمان۔ قرآن پڑھنا اور سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی انسان یقین کریں ساری رات بیٹھا رہتا ہے، ایک آیت بھی سمجھ نہیں آتی اب اللہ کھولے تو کھولے۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، آدمی جلسے میں جاتا ہے تقریر کرنی، اسٹیج پہ بیٹھا ہے، کوئی چیز دماغ میں آتی نہیں کہ میں کیا کہوں، کچھ نہیں، اللہ ڈالے تو کہے، انسان کے بس میں کیا ہے؟ تو قرآن کو سمجھا کریں کہ مفہوم کیا ہے بات۔ تو اب مفہوم ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ بھئی ایک طلاق کے بعد بھی اس کو گھر میں رکھنا ہے، 2 طلاق کے بعد بھی رکھنا ہے، 3 کے بعد ضروری نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے۔ اچھا، حمل میں جیسے ہمارے بعض بھائی کہہ دیتے ہیں جی حمل میں طلاق ہوئی نہیں جی، اور عورت حاملہ تھی، وہ اللہ کے بندے طلاق ہو گئی، صرف طلاق دینے والا گناہگار ہے، کیونکہ اگر طلاق نہ ہو تو پھر یہ مسئلہ قرآن کا کہاں جائے گا کہ ان کی عدت یہ ہے وضع حمل، کہ جب حمل وضع ہو جائے گا، بچہ پیدا ہو جائے گا، عورت پاک ہو جائے گی، عدت ختم ہو گئی، چاہے 15 دن کے بعد حمل وضع ہو جائے۔ فعدتہن ان یضعن حملہن، اچھا کہ حتیٰ کہ خاوند مر گیا تب بھی حاملہ ہے تو عدتہن ان یضعن حملہن۔ تو اگر حمل میں طلاق نہیں ہوتی تو وضع حمل سے عدت کیسے گزر جائے گی؟ وہ تو طلاق ہی نہ ہوئی نا۔ تو قرآن کو سمجھو کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر حمل نہیں ہے تو 3 ہے، ثلاثۃ قروء، اگر حیض آتا نہیں ہے واللائی یئسن من المحیض فعدتہن 3 اشہر، پھر 3 مہینے، اور اگر حمل ہے فعدتہن ان یضعن حملہن، پھر حمل جب وضع ہوگا عدت ختم ہو جائے۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر حمل میں طلاق ہوتی ہی نہیں تو پھر عدت کیسے ختم ہو گئی؟ اللہ کے بندے، طلاق ہوگی تو عدت ختم ہوگی نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ طلاق تو ہو جائے گی لیکن دینے والا گناہگار،
دینے والا گنہگار ہے کہ بھئی اس کو حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے، اس کو حالت حمل میں طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر دے بیٹھا ہے طلاق تو ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بیوی کو طلاق دی تھی، وہی حائضہ، حائض میں تھی۔ اب حضور پاک نے کیا فرمایا فلیراجعھا، اس کو کہو رجوع کرے۔ فاذا طہرت، جب پاک ہو جائے پھر طلاق دے۔ تو رجوع کس بات کا؟ اگر طلاق ہوئی نہیں تو معلوم ہوا کہ طلاق تو ہو گئی، تب حضور فرما رہے ہیں نا کہ رجوع کرے۔ طلاق نہ ہوتی تو رجوع کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس لیے ہمیشہ قرآن کو سمجھا کریں۔ ایک دفعہ بڑے بڑے صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آئے اور انہوں نے کہا بی بی صاحب ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا بیٹا کیا بات ہے؟ تو میں قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا مروہ جو ہے یہ شعائر اللہ میں ہے، اور جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ ان کے اندر دوڑے۔ تو انہوں نے کہا اس کا معنی ہے کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی اس پہ گناہ نہیں ہوگا، تم دوڑنا ضروری تو نہ ہوا نا۔ بات سمجھو بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پہ گناہ نہیں ہوگا اگر ان کے اندر وہ صفا مروہ نہ دوڑے، یعنی دوڑے ٹھیک ہے، نہ دوڑے تو نہ کوئی آدمی لا جناح ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں۔ انہوں نے کہا بی بی پھر یہ کیا ہوا کہ تو عمرے میں بھی صفا واجب ہے، حج میں بھی صفا واجب ہے، قرآن تو کہتے ہیں فلا جناح علیہ۔ انہوں نے فرمایا بیٹا تم نے قرآن سمجھا ہی نہیں، پھر تو یہ ہوتا نا کہ فلا جناح علیہ ان لا یطوف بہما، کہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا اگر نہ دوڑے ان کے درمیان۔ قرآن کہہ رہا ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ دوڑے ان پہ گناہ نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے صفا مروہ پہ بت رکھے ہوئے تھے، تو جب اسلام آ گیا بتوں کو مٹا ڈالا گیا، تو اب صحابہ کے دل میں ایک خدشہ پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو وہیں دوڑیں گے نا جہاں وہ بت رکھتے تھے، وہ بھی تو صفا پہ جاتے تھے، وہ بھی تو مروہ پہ جاتے تھے، اور صفا پہ بھی عصاب بت تھا اور مروہ پر بھی نائلہ بت تھا، تو اگر وہ یہ کرتے تھے تو ایک حکم آیا کہ نہیں تم پہ گناہ نہیں، تم دوڑو، بس بتوں کو ختم کر دیا۔ یہ تو ہمارے شاعر اللہ میں ہے، یہ تھوڑا ہے کہ تم نہ دوڑو اس لیے کہ مشرکین دوڑتے تھے، تو مشرکین تو مینا بھی جاتے تھے لہٰذا تم مینا بھی نہ جاؤ، مشرکین تو عرفات بھی جاتے تھے لہٰذا تم عرفات بھی نہ جاؤ، مشرکین تو مزدلفہ بھی جاتے تھے لہٰذا تم مزدلفہ بھی نہ جاؤ، مشرکین تو احرام بھی باندھتے تھے پھر تم احرام بھی نہ باندھو۔ یہ کیا بات ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس لیے اندازہ کریں کہ اب بڑے بڑے صحابہ کو بات سمجھ نہیں آئی، لیکن بی بی عائشہ کا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذہن رسا تھا کہ بی بی عائشہ فوراً سمجھ گئی، اور آپ نے وہ عقدہ ہی حل کر دیا۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے دوڑنا ضروری نہ ہوتا تو اللہ فرماتے اللہ یطوف بہما، اللہ یہ تو نہ کہتے کہ یطوف بہما۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بی بی عائشہ بات ٹھیک ہے، ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تو اس لیے حضور پاک نے سیدنا ابن عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی تھی نا، فرمایا تھا اللہم علمہ التاویل، یا اللہ میرے اس صحابی کو ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو حضور کی دعا سے حضرت ابن عباس وہ مشکل ترین قرآن کے مسئلے حل کرتے تھے جو بڑے بڑے صحابہ جو ہے اجلاء الصحابہ جو ہیں وہ حل نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے قرآن شریف کو پڑھا بھی کریں اور قرآن شریف کو سمجھا بھی کریں، اور اگر سمجھ نہ آئے تو اس کا اس آسان حل یہ ہوتا ہے کہ علماء سے رجوع کریں کہ اس جگہ پہ نشان لگا دیا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اردو کا ترجمے سے بھی سمجھ نہیں آ رہا، اردو کی تفسیر سے بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو وہاں تھوڑا سا ایک علامت لگا دی اور کسی عالم سے جا کر اس مسئلے کو حل کرا دیا۔ تو ایسے آدمی جو ہے نا وہ ہمیشہ ٹھوکروں سے بچ جاتے ہیں، ایسے آدمی ہمیشہ ٹھوکروں سے
محفوظ ہو جاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ، علامہ مشرقی جیسے اور سر سید جیسا آدمی، علامہ مشرقی جیسا آدمی، نور الدین جیسا آدمی، اور اسی طرح اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کا بڑا مقام ہے، بڑا علم ہے، لیکن قرآن کی تفسیر میں ایسی ایسی ٹھوکریں کھا گئے. اللہ معاف کرے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. اب وہ فوت ہو گئے، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے بارے میں تو بدظنی نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے تو پتہ نہیں کوشش کی ہوگی صحیح بات پہ پہنچنے کی، لیکن نہیں پہنچ سکے کیونکہ کسی علم کا، کسی عالم کا اوپر ہاتھ نہیں تھا. اسی طرح آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آیت رجم کا انکار کر بیٹھے. اب مودودی صاحب بڑا آدمی تھا، امین حسن اصلاحی بڑا آدمی تھا، تو جن نے بڑی قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں ماشاءاللہ، تدبر قرآن لکھا ہے، انہوں نے تفہیم القرآن لکھی ہے. اچھا، سر سید نے بھی تفسیر قرآن لکھی ہے، علامہ مشرقی نے بھی لکھی ہے، علامہ عنایت اللہ مشرقی نے بھی لکھی ہے. اسی طرح نور الدین وہ بھی پھر ایسا بھٹک گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ اول جو ہے پھر وہ نور الدین بنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحم فرمائیں. تو اس لیے کبھی گھبرایا نہ کرو، شرم نہ کیا کرو. جو آدمی شرم کرے گا وہ ہمیشہ غلط مسئلے پہ جمع رہے گا. کبھی شرم نہ کرو، نہیں مسئلہ ہے پوچھ لو. شفاء العی السوال، حضرت نے فرمایا کہ آدمی کی مشکل آ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟ سوال کرو، پوچھ لو، مسئلہ حل ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. تو اس لیے بہرحال تو اس سیرت مبارکہ میں جو سورت مدنیہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نبی پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں احکام طلاق کا بیان ہے. واللہ اعلم. بھئی بہرحال میری صحت کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہدایت خیر دے. مجھے کچھ تکلیف، عجیب عجیب تکلیفیں ہیں بس. اصل تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ بڑھاپا سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے نا. جب وہ آ جائے تو پھر وہ مجمع ہوتا ہے نا تکلیفوں کا. کبھی ٹانگوں میں تکلیف ہو گئی، کبھی پیشاب کی جگہ. میں 2 دن سے دوبارہ نماز سے پہلے پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کبھی دانتوں میں تکلیف ہو گئی. اصل پر بات تو وہی ہے نا جی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. یہ ایسی چیز ہے نا جب آ گیا اگر جاتا ہی نہیں نا، یا لیت الشباب یعود یوما، لیکن یہ نہیں جاتا. کہتے تھے کہ تہجد کی نماز جو ہے، میرا بھائی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تہجد کی نماز میں جماعت ہے ہی نہیں، چاہے وہ حرم ہو یا کوئی اور ملک ہو. وہ کہتے ہیں تہجد جو ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور اللہ نے نبی پاک کو حکم دیا ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. تو تہجد وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی الگ پڑھے، مرد ہیں عورتیں ہیں الگ. یہاں حرمین میں جو ہوتی ہے نا، یاد رکھو یہ بطور قیام اللیل ہوتی ہے. یہ تراویح کو بھی قیام اللیل سمجھتے ہیں اور تہجد کو بھی قیام اللیل سمجھتے ہیں. جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ 20 رکعتوں کے بجائے 36 رکعت پڑھتے تھے. اب اتنا بڑا امام ہے، امام دار الہجرہ ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ان سے لوگوں نے کہا حضرت یہ 36 رکعت آپ نے کہاں سے بنا دی؟ فرمایا یار مکے والوں کو تو طواف کا موقع مل جاتا ہے نا، ہمارے پاس طواف تو ہے نہیں، تو لہذا ہم نفلیں زیادہ پڑھ لیتے ہیں. نفل ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے زیادہ پڑھنے میں؟ تو ہم اتنا دیر اور نفل میں لگا دیتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رات کو جاگ کے ثواب کے لیے رمضان میں رات گزاری، تو جتنا زیادہ جاگیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حرمین الشریفین میں بھی پہلے صرف ایک منتخب حلقے میں لوگ پڑھتے تھے نماز، لیکن الحمدللہ اب لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. تو ائمہ کرام نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ لوگ ہمارا وقت گزاریں، ان کو قیام اللیل کی نیت سے پھر اکٹھا کر لو تاکہ ان کی رات جو ہے قرآن سنتے ہوئے گزر جائے. ویسے امام صاحب کے نزدیک نفل نماز میں جماعت ہوتی ہی نہیں. وہ کہتے کوئی جماعت نہیں.
نہ گھر میں، نہ حرم میں، نہ باہر۔ کہتے جی کہ میاں بیوی فرض نماز میں یا نفل پڑھنے میں امام ہو سکتے۔ ہاں، امام بیوی کو نہ بنا دینا، تم بنو تو پھر کام چل سکتا۔ دیکھو تم لکھا نا کہ میاں بیوی امام ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی بھی امام ہو سکتی ہے، بیوی امام نہیں ہو سکتی۔ امام تو مرد ہوگا۔ اب خواہ ایسے کئی دفعہ ہوتا کہ آدمی ہر مسجد میں آیا، جماعت نہ ملی، چاہیے گھر لوٹ جائے، اپنے بچوں کو بیوی کو سو کے وضو کرو، تیار کرو، نماز جماعت کر لے تاکہ اس کی جماعت کا ثواب نہ جائے۔ تو جماعت آپ کر سکتے ہیں، گھر میں تراویح بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن امام مرد بنے گا، عورت امام نہیں بنے گی۔ بھئی اللہ کے بندے، یہ حکمت ہے اللہ کی، اللہ کے احکام پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ اگر امام ایمان سے کہیں، اگر عورت امام ہو اور پہلی صف والے تو جب رکوع میں جائے سجدے ہو تو سارا عورت کو دیکھتے رہیں گے نا ماشاءاللہ، کہ اس کی موومنٹ کیسے ہے، لچک ہے کمر میں نہیں ہے، جلدی اٹھ رہی ہے، بازو میں دم ہے کہ نہیں ہے، وہ تو اسی کو سوچتے رہے۔ نماز تو گئی نا بھی امان اللہ، غرل ہو گئی۔ اللہ کی حکمت ہے کہ عورت کو پیچھے کھڑا کیا تاکہ اس کے بدن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ کہتے جی کہ حضور کی والدہ کہاں مدفون ہیں؟ مقام ابوا میں، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے، اس مقام کا نام ہے ابوا، لیکن وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور پاک نے اللہ سے اجازت مانگی تھی ایک دفعہ، صرف جانے کی اجازت ملی، بخشش مانگنے کی بھی نہیں ملی۔ کہتے ہیں جی کہ کوئی آدمی اپنی زمین کو ٹھیکے پہ دیتا ہے کہ بھائی 50,000 روپے سالانہ، بالکل جائز ہے، وہ تو بال اتفاق جائز ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ آپ نے زمین ٹھیکے پہ دے دی، بات ختم ہو گئی۔ کہتے جی کہ طلاق اس نے دی ہے بیوی کو جھگڑے میں اور بیوی ناشدہ ہے، وہ تو ابھی آئے گا مسئلہ، تمہیں جلدی کیوں ہو گئی ہے؟ آگے آئے نا اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ اگر عورت جھگڑالو ہے، بکواس کرتی ہے، اس کو گھر میں نہ رکھے، نکال سکتا ہے، آ جائے گا، تمہیں جلدی کیا ہوگی؟ طلاق دینی ہے کیا تم نے؟ پھر مسئلہ طلاق والا مجھ سے نہ پوچھنا، کسی اور سے پوچھنا، میں تو کہتا ہوں نہ دو۔ اور اگر عورت بری بھی ہے گزارا کرو، اللہ لا تدری، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اس سے اللہ تمہیں کو اچھا بچہ دے دے جو تمہارے نام کو قیامت تک روشن کر دے۔ تو اس میں کیا ہے؟ حضرت مرزا مظہر جان جانا کی بیوی تھی نا، تو گالیاں دیتی تھی بڑی۔ ایک دن حضرت کے پاس مرید بیٹھا تھا، پٹھان تھا، تو ان سے کہا کہ بھی گلی پہ جاؤ اور کنڈی کھٹکھٹا کے کہو کہ مہمان آئے ہیں، کچھ چائے بنا کے بھیج۔ وہ پٹھان چلا گیا اور میں جا کنڈی کھٹکھٹا، تھوڑی دیر کے بعد پٹھان صاحب خان صاحب واپس آئے تو سرخ لال رتا لال چہرہ ببو کا۔ حضرت نے فرمایا خان صاحب خیریت تو ہے؟ فرماتا حضرت کیا خیریت ہے؟ یہ تمہارا بیوی ہے؟ خدا کی قسم میرا پیر کا بیوی نہ ہوتا آج گولی مارتا اس کو۔ یہ بیوی ہے تمہارا؟ 50 گالی ہم کو دیا، 50 گالی آپ کو دیا، یہ بیوی ہے تمہارا؟ خدا کے لیے اس خانہ خراب کو طلاق دو، اس خدائی خوار کو طلاق دو، ہم تم کو اپنے بچی دے گا، بولے گا تو ہم اس کا زبان کاٹے گا۔ حضرت مسکراتے رہے۔ جب خان صاحب کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا فرمایا بیٹھو، بیٹھ گئے۔ فرمایا دیکھو یہ حدیث ہے کہ ما یحب لنفسک یحب لاخیک، کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، اور جس کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو بھائی کے لیے بھی برا سمجھو، یہ حضور کا حکم ہے۔ تو جس چیز کو میں پسند نہیں کرتا دوسرے بھائی کے گلے میں کیسے ڈالوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہا خان صاحب مجھے جو دیکھ رہے ہو نا، اللہ نے جو مقامات دیے ہیں وہ اسی بیوی کے تو فیض میں تو مجھے ملے ہیں۔ یہ بکواس کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے اونچا کر دیتا، اس کی وجہ سے تو مجھے سارا درجہ ملا ہے، اس کو کہتے ہیں چھوڑ دو۔ اس بیچارے کو پھر سمجھ آئی کہ اللہ والوں کی تو اپنی باتیں ہوتی ہیں، ان کے تو اپنے مزاج ہوتے ہیں۔
تو بہرحال احرام باندھنے کے بعد اگر لمبا سفر ہے آپ غسل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں، یعنی اپنی تھکان اتارنے کے لیے ایسے اپنا بدن ٹھنڈا کرنے کے لیے غسل کر سکتے ہیں۔ حضور پاک نے عرفات میں غسل فرمایا، مینا میں غسل فرمایا، احرام کے بعد ہی فرمایا ہے۔ مرد کے آدمی عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، ہاں حج بھی کر سکتے ہیں، یہ بدل کا معنی یہی ہوتا ہے۔ فون پر نکاح کیوں نہیں صحیح ہوتا؟ کیونکہ دونوں موجود نہیں ہیں نا ایک مجلس میں، اس لیے صحیح نہیں ہوتا نا۔ نکاح میں دونوں موجود ہوں یا دونوں کا وکیل موجود ہو، اور نکاح نہ کرنا فون پہ انشاءاللہ۔ کبھی جاؤ گے نا 70 سال کی آگے بڑھیا بیٹھی ہوگی، جناب اس سے آپ کا نکاح ہوا تھا، لے جاؤ بیگم صاحبہ کو۔ اسلام کا حکم ہے کہ دونوں موجود ہوں، دونوں جب موجود نہیں ہیں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے 7 مرتبہ طلاق دی ماشاءاللہ، اور 16 سال گزر گیا، ساری طلاقیں پی گیا ماشاءاللہ۔ وہ جناب اس پہ حرام ہو گئی، پی گیا ہے تو گناہ کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک دفعہ ایک مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھنے گیا، اس نے کہا جی غصے میں آ کر اس آدمی نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے۔ فرمایا 3 تو اس کو ہو گئی، باقی اس کو کہو گھر لے جائے، کام آئیں گی اس کے۔ 3 تو بیوی کو ہو گئی نا، انہوں نے کہا باقی اس کو کہو گھر لے جائے، کسی اور کے کام آ جائیں گی۔ اس کو تو صرف 3 ہی لگ سکتی ہیں، 100 تو نہیں لگ سکتی۔ اسلام 3 سے زیادہ کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب